بابائے کرکٹ نثار احمد مرحوم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حیدرآباد میں استاد نثار احمد ایوارڈز کی تقریب سجائی گئی۔ میران کرکٹ کلب کے زیر اہتمام ہونے والی تقریب کے مہمان خصوصی بریگیڈیئر عامر زاہد خان تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حیدرآباد شہر کے مسائل حل کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ جس طرح ایک وسیع و عریض ہمارا 6 بلاک ادھر بنے ہوئے ہیں وہ نہیں چل پا رہے اور کچھ چیزیں سیاست کی نظر ہیں، تو میں نے درخواست کی ہے آپ کے چنے ہوئے نمائندوں سے، اگر آپ کہتے ہیں میں نام لے لیتا ہوں، جو ایم این اے ہیں اور جو ایم پی ہیں، ان سے درخواست کی ہے کہ خدا اس ادارے کو چلائیے۔ یہ آپ کا منصوبہ ہے، یہ شہر کا منصوبہ ہے، یہ حکومت سندھ کا منصوبہ ہے۔ اسے وفاقی حکومت کو اس وقت تک ضرورت نہیں ہے یا کسی حساس ادارے کو، حساس ادارہ اپنا کام کرے، لیکن اگر آپ نے یہ بنایا ہے تو خدا را اس کو چلائیے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے، پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ ایک آدھ وہ بھی ہوا، لیکن آج میں پھلیلی پریٹ آباد کی وساطت سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے وہ میڈیکل کالج نہیں چلایا جس میں 500 بستروں کا اسپتال تعمیر ہے، کبھی اگر آپ سرمست اور کوسار کی طرف گئے اور 100 سیٹوں کا 100 نشستوں کا طبی کالج، میڈیکل کالج، جس میں زیادہ تر نشستیں آپ کے شہر کو ملیں گی، اور ہم نے کوشش کی تو ہمارے جی وارڈ کو مل جائیں گی وہ نشستیں، یہاں کے بچے ڈاکٹر بنیں گے۔ یہ آپ کے لیے میڈیکل کالج ہے، اس کو چلائیے۔ وہ یونیورسٹی کے بلاک عظیم الشان بنے ہوئے ہیں، اس میں پیسہ لگا ہوا ہے، رقم لگا ہوا ہے، اور اگر نہیں چلتا تو ہمیں بتائیے، ہم چلائیں گے، آپ چلائیں گے، آپ چلائیں گے، آپ چلائیں گے، میں چلائیں گے، چل آپ چلا لیں گے، کون سا مسئلہ ہے؟ یہاں ایک اینٹ بھی نہیں تھی، دیکھو ایک جامعہ بن گئی، یہاں تو بنی ہوئی عمارات ہیں، بنے ہوئے ادارے ہیں، ہم وہ تباہ کر رہے ہیں اور پھر ہم رعایتیں مانگتے ہیں، رعایتیں نہیں مانگتے۔ اگر ہم نے اس شہر سے وفاداری کرنی ہے اور ہم اس کے سپوت ہیں اور ہم نے مرنے سے پہلے کچھ اچھی چیز لے کر مرنا ہے اور بالکل لاچار حالت میں نہیں مرنا اور بالکل ایک مسکین صورتیں لے کے نہیں چلنا، تو اپنی چھاتی کو چوڑا کیجیے اور دیکھیے کہ کس طرح کام ہوتا ہے۔ نکلیے گھروں سے باہر، اپنا کام کیجیے، کوئی مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس تشریف لائیے، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ کوئی حکومت اپنی عوام کی دشمن نہیں ہوتی۔ ہمارے ذہنوں میں اگر کہیں سے زہر بول رہا ہے، دیکھ لیجئے کتنے بی ایچ اوز ہیں، کتنے اسکول ہیں، اسی حکومت سندھ نے بنائے ہیں۔ کسی سیاسی اس کے قطع نظر میں بات کر رہا ہوں، حکومت چاہے جس مرضی پارٹی کی تھی، پارٹیاں بدلتی رہی ہیں، لیکن آپ کے پاس اسکول ہیں، کالج ہیں، شفا خانے ہیں، دوا خانے ہیں، بڑے بڑے اسپتال ہیں، روڈ ہیں، نالے ہیں، سب کچھ چیزیں ہیں، تو ان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ کچھ اچھی چیزیں شہر میں موجود ہیں، ان میں سے ایک بہران گراؤنڈ ہے، کچھ اور چیزیں ہیں، صرف اپنے اندر اس خیال کو مستحکم کیجئے کہ ہم نے یہ بنانا ہے۔ تصاویر کھنچوانا، اس سے سلام لے لینا، اس سے سلام لے لینا، بھائی ضرور کیجئے یہ کام، سب کو چادریں ڈالیے، سب کو ٹوپیاں پہنائیے، بہت سارے لوگوں کا روزگار ہے ٹوپیاں پہنانا، پہنائیے بھائی، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن کچھ کام، کچھ اپنے اندر جذبہ بھی پیدا کیجئے، اور آپ کے اور وہی صلاحیتیں ہیں جو کسی اور علاقے کی ہیں۔ میری گفتگو طویل ہوتی جا رہی ہے، انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سخت اور درست نہیں لگی ہوں گی، لیکن یہ میری دل کی بات ہے۔ میں نے آپ کے جو تاثرات دیکھ کر فیصلہ کیا کہ میں اپنے دل کی بات آپ کو کروں، نہ میرا سیاست سے تعلق ہے، نہ میرے ایسے عزائم ہیں، میرا ایک ہی وہ ہے کہ میں یہاں پر ایک ہی نصب العین ہے کہ میں حیدرآباد اور بالخصوص یہ آج آپ کو میں بات کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ میری نجی محفلوں کی بات کریں گے کہ پھلیلی، پریٹ آباد، لیاقت کالونی، یہ پورا جی وارڈ، بی وارڈ، انشاءاللہ تعالی اس میں تعلیم کا زیور، اس سے اس کو سجانا ہے انشاءاللہ۔ بہت ہی صبر کے ساتھ آپ نے میری گفتگو سنی، میرے دروازے ہمیشہ آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ کام کیسے ہوتا ہے۔ وعدہ اور دعویٰ بعد میں ہوتا ہے، کام پہلے ہوتا ہے۔ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ایک پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی زمین کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ شہر ہمارا ہے، اس شہر کے وارث ہمیں،
اس شہر کے مالک ہم ہیں، سب سے پرانے وارث اور مالک میر صاحب بیٹھے ہیں، میری نسلیں ان کی شکر گزار ہیں، ان کے ابھی بھی باغات ہیں جہاں پر ابھی میرے اور آپ کے مکانات بنے ہوئے ہیں، کتنے تعاون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ہمارے مکان ہیں، ادھر ہمارے باپ کی اور داداؤں کی قبریں ہیں، ادھر ہمارا مقام ہوگا، تو ہم اس کو گندہ رکھیں گے، ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ہم اس کو پست کریں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے، ایسا ہم کریں گے نہیں، اور یقیناً مجھے امید ہے کہ آپ ایسا کبھی بھی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیجیے، میری اگر کسی بات کا برا لگا ہو تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، لیکن ضرور تشریف لائیے، بہت سارے آپ بہت بڑے ہیں عمر میں، رتبے میں، سیاسی طور پر، میرے یہ جذبات تھے جو مجھے آج میں نے فیصلہ کیا کہ کہنے تھے تو میں نے کہا، تھینک یو، خدا حافظ۔